بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک شہری لڑکی تھی، لیکن میری شادی دیہات میں ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی شوہر کے بجائے ساس میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں کی یہ روایت ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی دلہن کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ میں نے اس سے انکار کیا تو وہ مجھے زبردستی ہی اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گئیں، اور پھر وہاں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں تو جہاں میری شادی ہوئی تھی یہ پٹھانوں کا علاقہ تھا۔ میں سوات میں بیاہ کر گئی تھی اور سبھی لڑکیاں مجھے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ہاں ایک شہری بہو آئی تھی، اس لیے یہ بڑی متاثر کن بات تھی۔ پھر وہیں پر بیٹھے بیٹھے میرے کانوں میں ایک ایسی بات پڑی جس نے میرے حواسوں پر بجلی گرا دی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر ایسی فضول رسموں کا آغاز کیا جاتا ہے، یا پھر ایسی رسمیں بھی کہیں پائی جاتی ہیں۔ لڑکیاں مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی اور کہتی کہ تمہاری شامت آ رہی ہے۔ میں سمجھی کہ شاید میرے شوہر سے ملاقات کے بارے میں ایسا کہتی ہیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ رات کو دلہن کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ اس بات کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ لڑکیوں نے تو سرسری مذاق کے انداز میں مجھے یہ بات کہی تھی کہ رات کے وقت تمہیں ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ میں نے ان کی بات سن کر سوچا تھا کہ شاید یہ مذاق ہو، یا پھر یہاں کی عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہوں گی، لیکن پھر ایسا ہی ہوا۔ جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی اکیلی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تو شوہر کی بجائے میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بیٹی ہے، اللہ نہ کرے کہ اس سے میری نظر لگے۔ تمہارے تو بچے بھی بہت خوبصورت ہوں گے، بالکل تمہاری طرح موٹے موٹے اور کالی آنکھوں والے۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ وہ واقعی بہت زیادہ مخلص عورت معلوم ہو رہی تھی، لیکن مجھے ان کا اپنے کمرے میں آنے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگی، بیٹا تھوڑی سی زحمت ہوگی تمہیں، لیکن ہمارے خاندان کی کچھ روایات ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا روایت ہے اماں جی؟ میں نے بڑے ادب سے پوچھا تھا۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ہاسپٹل لے کر جانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا، اماں جی مجھے ایسی کون سی بیماری ہے جسے ٹھیک کرنے کے لیے آپ مجھے ہاسپٹل لے کر جانا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹی بیماری تو کوئی بھی نہیں، لیکن ہو سکتی ہے۔ بس بیماری سے بچنے کے لیے یہاں ایک رواج ہے کہ عورت کو شادی کی رات ہی ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں اور اسے انجیکشن لگاتے ہیں۔ اس انجیکشن کی وجہ سے وہ ہمیشہ جوان بھی رہتی ہے اور بچے بھی صحیح پیدا کرتی ہے۔ کبھی کسی عورت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ انجیکشن شادی کی رات ہی لگوانا ہوتا ہے۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے ان کا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر انجیکشن لگوانے سے کیا ہوگا۔ کیا وہ طاقت کا انجیکشن تھا؟ اگر ایسی بات تھی تو میں کمزور نہیں تھی، نہ ہی بوڑھی تھی۔ پتہ نہیں یہ پٹھان عورتیں کیسی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک کرخت سی عورت نمودار ہوئی۔ اس عورت کے بال چھوٹے چھوٹے کاٹے ہوئے تھے۔ باقی پٹھانوں کی طرح اس نے خود کو چادر سے نہیں ڈھکا ہوا تھا، بلکہ یہ کھلے عام گھوم رہی تھی۔ اس نے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوئے تھے جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت ہی ماڈرن خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ میری ساس کی کوئی عزیز رشتہ دار بہن وغیرہ ہوں گی، تو پھر میری ساس نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ یہ ان کی سگی بہن ہے، یعنی وہ میرے شوہر سمندر خان کی خالہ ہے۔ ظاہر ہے ادب کا رشتہ بنتا تھا۔ میں نے ان کو سلام کیا، پر وہ سخت لہجے میں مجھے کہنے لگی، اے لڑکی اٹھو، جلدی کرو، ہمیں اس وقت ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر بھی یہی سوال کیا کہ آپ مجھے ہاسپٹل لے کر کیوں جانا چاہتی ہیں؟ تمہیں تمہاری ساس نے کچھ بتایا نہیں کیا؟ یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے اور تمہیں چلنا ہی پڑے گا۔
یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں تو پھر آپ کے ساتھ ہاسپٹل چلوں گی، لیکن مجھے کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ وہ عورت پھر مجھ پر چلاتے ہوئے بولی کپڑے تبدیل کرنے کا وقت نہیں ہے، تم یہی جوڑا پہن کر چلو گی۔ اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑا منہ دھو کر آتی ہوں۔ نہیں وہ بھی نہیں دھونا، تم بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ چلو جیسے ابھی بیٹھی ہوئی ہو، 1 انچ بھی تبدیل نہیں کرنا خود کو۔ وہ عورت بڑے ہی سخت لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے ان کا یوں بات کرنا اچھا تو نہیں لگا، لیکن میں کیا کرتی۔ وہ میری ساس تھی سو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ ہی چل پڑی۔ پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ایسا کون سا علاج ہے جو شادی کی رات ہی کروایا جاتا ہے۔ نہ میرے ٹیسٹ ہوئے اور نہ ہی مجھے چیک اپ کیا گیا۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں؟ حالانکہ مجھے تو ایسی کوئی خاص بیماری بھی نہیں تھی۔ میری ساس اور ان کی خالہ نے مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی اتنی شاندار تھی کہ مجھے اس خاندان پر فخر ہونے لگا جہاں میں بیاہ کر آئی ہوں کہ وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں۔ خیر ہم لوگ تھوڑی ہی دیر میں ہاسپٹل کے باہر پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں پر نہ کسی چوکیدار سے کچھ پوچھا اور نہ کسی ڈاکٹر سے بات ہوئی۔ مجھے سیدھا ایک کمرے میں لے کر چلے گئے۔ وہاں جا کر خالہ جی نے کمرے کی لائٹ آن کی، جبکہ آگے جا کر دوسرے کمرے کی لائٹ انہوں نے بجھا دی تھی۔ وہاں پر درمیان میں ایک بیڈ تھا، ادھر مجھے لٹا دیا گیا۔ کہنے لگی بیٹی بس یہاں لیٹ جاؤ، ڈاکٹر آ ہی رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر میری ساس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ خوف کے مارے میرے تو پسینے چھوٹنے لگے۔ میں ابھی تک عروسی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آخر مجھے ایسی کون سی بیماری تھی کہ اتنی ایمرجنسی میں مجھے یہاں لٹایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس جوس لے کر آ گئی، کہنے لگی لو بیٹا یہ جوس پی لو، اس سے تمہیں آرام آئے گا۔ اماں میں جوس نہیں پیوں گی، مجھے بالکل پیاس نہیں ہے۔ ارے کیسے نہیں پیو گی؟ یہ جوس نہیں پیو گی جو تمہارا الٹرا ساؤنڈ کیسے ہوگا؟ میری ساس کے ساتھ کھڑی ہی خالہ نے یہ بات کہی تھی۔ جی تو الٹرا ساؤنڈ کے لیے جوس لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی، میں پانی پی لیتی ہوں۔ میں نے کہا تو وہ کہنے لگی جو میں کہہ رہی ہوں تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ جوس پی لو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ جوس پینے سے تمہیں جلد پیشاب آئے گا اور الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جائے گا۔ میری ساس کی خالہ جس کا نام ماریہ تھا، انہوں نے تقریباً مجھ پر چلاتے ہوئے کہا تو میں نے فٹافٹ وہ جوس کا گلاس پی لیا، لیکن منہ لگاتے ہی وہ مجھے کڑوا سا محسوس ہوا۔ جب میں نے اپنے پاس پکڑے ٹیشو پیپر میں آدھا جوس جذب کر لیا اور اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا پرس موجود تھا جس میں نے وہ باقی جوس گرا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ سارا جوس مجھے پینا نہیں پڑا تو اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوا ہوگا۔ بس وہ جو ہلکا سا جوس میں نے پیا تھا اس کی وجہ سے میرے چہرے پر عجیب سی جلن ہونے لگی اور ایسے لگا جیسے گندگی چھانے لگی ہو۔ میری ساس تو وہاں سے پہلے ہی جا چکی تھی، اب صرف ان کی بہن ہی وہاں پر موجود تھی، جو کہ کسی صورت میں بھی مجھے کوئی ڈاکٹر معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنی گردن پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی لیکن صحیح پتہ نہ چلا۔ کافی دیر یہی عمل دہرایا جاتا رہا، لیکن میں یہ سمجھ نہ پائی کہ یہ سب کیا ہے۔ بس مجھے تھوڑا تھوڑا شک ہوا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے بے ہوش کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر پانی کی چھینٹیں مار کر ہوش میں لایا گیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میرا شوہر اور میری ساس کھڑے تھے۔ کہنے لگے شکر ہے بیٹی کہ تمہارا علاج ہو گیا، اب تم گھر چلو۔ میرا بیٹا تمہارے ساتھ بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہے۔ جس نے تمہیں ساری دنیا سے لڑ کر حاصل کیا ہے اس کا بھی تو حق ہے نا تم پر۔ میری ساس بڑی ہی معصوم عورت تھی، جبکہ ان کی بہن بہت چالاک تھی، وہ اب وہاں سے جا چکی تھی۔ ہماری آنٹی نے مجھے اس کمرے میں لٹا کر کیا علاج کیا تھا میں اس سے مکمل طور پر بے خبر تھی، لیکن میرے دل میں حیرت بھی تھی۔ کچھ مناظر میرے ذہن میں محفوظ ہو گئے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس سب کے بارے میں ضرور جانوں گی کہ مجھے دوائی میں یا جوس میں کیا ملا کر پلایا گیا تھا۔ مجھے اس سب کے بعد نہ ہی کوئی رپورٹ دی گئی،
نہ کوئی کاغذات تھے اور نہ ہی مجھے کوئی دوا دی گئی اور نہ ہی میرے جسم پر کسی ٹیکے کا کوئی نشان تھا۔ پھر آخر ایسا کون سا آپریشن تھا جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ پھر میں گھر آ گئی اور میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا تھا، کون سا علاج تھا، کس چیز کا علاج تھا۔ وہ کہنے لگے، دیکھو مدیحہ، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ ہمارے گھر کی کوئی روایت ہے اور اس سے عورتوں کی عادت پر اور ان کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے، تبھی تو اماں لوگ یہ رسم ہمیشہ کرواتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی سبھی عورتوں کی زندگی میں سکون ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی اتنی بڑی لیڈی ڈاکٹر ہے نہیں۔ اب جو اماں کی بہن ہے وہ ڈاکٹر ہے، تو ان کی بات ماننے سے اگر ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کی اماں کی بہن ڈاکٹر ہے؟ وہ تو اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی اماں کم پڑھی لکھی ہیں تو وہ بھی کم پڑھی لکھی ہوں گی، کیا آپ نے ان کو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے دیکھا ہے؟ یہ سن کر میرا شوہر بھی سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ نہیں، ایسا تو نہیں، ہم تو واقعی ان کی ڈگری سے واقف نہیں ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں۔ میں نے کہا، صحیح بات ہے، جب آپ کو یہی معلوم نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں، پھر ان کے پاس جانے کی کیا زبردستی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کو جو بھی باتیں بتائیں، فی الحال ان باتوں میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا تھا، سو میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں آپ سے دوبارہ اس بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کروں گی، لیکن اب آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ میں اس معاملے کی تہہ تک ضرور پہنچ جاؤں گی۔ میرے شوہر کہنے لگے، ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، تم جو چاہو کرو، بس مجھے ان معاملات سے دور رکھو۔ میں تو صرف تم میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اپنے شوہر کی محبت اور بےتابی دیکھ کر میں مسکراتی تھی۔ اگلے دن میں نے اس معاملے کی تہہ میں جھانکنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اگلے دن ماریا آنٹی خود ہمارے گھر آئیں۔ وہ کہنے لگی، بیٹی تم ہمارے گھر چلو، ہم نے تمہاری دعوت کرنی ہے۔ میرا شوہر بھی تیار ہو گیا اور رات والا پورا واقعہ وہ بھول چکا تھا۔ جو باتیں میں نے ماری آنٹی کے خلاف کی تھی یا جو میں نے ان سے محتاط رہنے کا کہا تھا، وہ سب اس کے ذہن سے جا چکا تھا۔ ماری آنٹی کا اتنا رعب تھا کہ جو کوئی ان کی کوئی بھی بات سنتا وہ وہی کرتا جو اسے کرنے کو کہا جاتا۔ خیر سے ماریا آنٹی کے گھر ہم نے شام کو جانا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اچھا ہے، چلو ان کا گھر دیکھنے کا موقع مل جائے گا اور اس طرح سے مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا نہیں، کیونکہ میں اس بات کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ہم جلد ہی ماریا آنٹی کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ان کا گھر کیا تھا، ایک محل تھا جسے دیکھ کر میرا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب میں سمجھی تھی کہ سب لوگ ان کی اتنی زیادہ عزت کیوں کرتے تھے۔ جب ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے تو ایک ایک چیز بہت زیادہ نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ وہاں پر کافی زیادہ مہنگی چیزیں بھی موجود تھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ ماریا آنٹی واقعی ایک بہت امیر عورت ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کی بہن تو لاکھوں کماتی ہے، یہ سرجری سے اتنا پیسہ حاصل کرتی ہے یا لڑکیوں کے آپریشن سے؟ یہ امارت اور دولت بنا لی ہے۔ میری ساس کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور پھر کہا، خدا کا خوف کرو بیٹی، میری بہن کسی سے پیسے نہیں لیتی، یہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتی علاج کرنے کا، وہ تو یہ سب کام مفت میں کرتی ہے۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ جب لوگ ان کو پیسے ہی نہیں دیتے تھے تو ان کے پاس یہ ساری دولت کہاں سے آئی؟ کیا یہ دولت ان کو ان کے شوہر کی طرف سے ملی ہے؟ لیکن جب میں ماریا آنٹی کے شوہر سے ملی تو وہ ایک بہت معمولی سا آدمی تھا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ لاکھوں کروڑوں کی کسی جگہ کا مالک ہے۔ لیکن بہرحال کافی ساری باتیں تھیں جن پر مجھے صرف شک تھا۔ میں نے ماریا آنٹی سے بھی پوچھا کہ آنٹی، آپ نے ڈاکٹر کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ وہ کہنے لگی، بس میں نے پرانے وقتوں میں پڑھا ہے۔ ان کو کسی کالج کا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ کہنے لگی، اسی ہاسپٹل میں جہاں میں تمہیں لے کر گئی تھی، وہاں میرے جاننے والے بہت سے لوگ ہیں۔ میں ایک سینئر ڈاکٹر کے طور پر وہاں کام کرتی ہوں۔ وہاں پر میرا
نہ ایک علیحدہ کمرہ بھی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں کھٹکا سا ہوا اور میں نے ٹھان لی کہ میں اس ہاسپٹل میں جا کر ضرور پتہ لگاؤں گی کہ ماریا آنٹی یہاں پر کیوں آتی ہیں۔ لیکن دعوت کے دوران ہی ماریا آنٹی نے میری ساس کو ایک ایسی بات کہی جو میرے ذہن سے چپک کر رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے چھوٹے بیٹے کا بھی رشتہ کرنا چاہتی ہو۔ دیکھو، اچھے لوگوں میں رشتہ کرنا، اور ہاں، جو تمہیں کہہ رہی ہوں اس لڑکی کے بارے میں معلوم کر لینا، اور اگر تمہیں پتہ چلے کہ اس لڑکی میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھے پہلے ہی بتا دینا۔ بہرحال شادی کی رات والی رسم تو میں نے ہی کرنی ہے، تو اس کا علاج بھی میں ہی کر دوں گی۔ میری ساس نے سعادت مندی سے اپنا سر ہلا دیا، جیسا کہ وہ جانتی ہوں کہ علاقے کی سب سے بڑی ڈاکٹر ماریا آنٹی ہی ہیں۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دو باتیں مجھے معلوم ہو چکی تھیں۔ ایک تو مجھے ہاسپٹل سے اس بات کا سراغ مل سکتا تھا، اور دوسرا میری دیورانی کے آنے اور اس کی شادی میں شامل ہونے پر بھی مجھے کچھ نہ کچھ علم ضرور ہو جائے گا۔ اگلے دن ہی میں ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ وہاں جا کر میں نے ماریا آنٹی کے اس کمرے کے بارے میں پوچھا۔ اسے ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ یہ کمرہ ماریا آنٹی نے ہسپتال والوں سے 1 لاکھ مہینے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ بات بہت زیادہ حیران کر دینے والی تھی کہ 1 لاکھ روپیہ ایک کمرے کا وہ کیوں کر دیتی ہیں۔ آخر یہ کمرہ لینے کا مقصد کیا ہے؟ باقی جب میں نے ان کے بارے میں اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ماریا آنٹی کا تو ڈاکٹری سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بس یہ ہاسپٹل کا کمرہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اس کمرے کا بس وہ 1 لاکھ روپے کرایہ دیتی ہیں۔ اس کمرے میں انہوں نے چھوٹے موٹے بستر اور طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ ایک چھوٹے سے ہاسپٹل کی شکل پیش کر رہا ہے۔ وہ کمرہ دیکھ کر میں واپس آ گئی۔ بدقسمتی سے میں وہ کمرہ کھڑکی سے ہی دیکھ سکی تھی، کیونکہ اس کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور باہر شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ اس بات نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا تھا اور پریشان بھی۔ میں نے ایک عورت سے بات کی اور بتایا کہ یہاں پر شادی کی پہلی رات لڑکیوں کو لایا جاتا ہے۔ ماریا صاحبہ ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لٹا کر آدھے گھنٹے کے بعد واپس لے جاتی ہیں۔ اب تو ان کی شہرت دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ مہینے میں 3-4 بار یہ کام کرتی ہیں، اور اب تو محلے والے بھی ان کو جاننے پہچاننے لگے ہیں۔ کچھ لیڈی ڈاکٹرز بھی ان سے بات چیت کرتی ہیں۔ میں یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ جب ماریا آنٹی کا ڈاکٹری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا تو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ سب مناظر میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں جب گھر آئی تو میری ساس ساری باتیں کر رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ لڑکیاں وہاں آئی ہوئی تھیں۔ میری ساس نے پہلے ہی اپنی بہن کو اپنی چھوٹی بہو کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اس کی صحت کیسی ہے، طبیعت وغیرہ وغیرہ۔ میری ساس ان سے فون پر بات کر رہی تھی، کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ جب میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات میرے ساتھ شیئر نہ کی۔ خیر، میرے دیور کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میرا جاننے کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہاسپٹل میں جا کر اپنی ساس خالہ کا راز ضرور فاش کروں گی اور دیکھوں گی، اور ان کے اس جرم سے پردہ ہٹاؤں گی جو کچھ وہ ہم سے چھپ کر رہی تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ماریا آنٹی کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کا راز جان چکی ہوں۔ میں انجان بنی رہی تھی۔ جس رات میری دیورانی رخصت ہو کر اس گھر میں آئی، اس کو بھی یہی ساری باتیں سنائی جانے لگیں کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہاسپٹل والی گیم ہوگی، تمہیں وہاں لے جایا جائے گا، کیونکہ تمہارے علاج کے بغیر ہم اپنے بیٹے کے پاس تمہیں نہیں بھیج سکتے۔ وہ بھی ایک بڑے گھر کی لڑکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گی، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ پھر جب اس کا شوہر آیا تو اس نے بہلا پھسلا کر اپنی بیوی کو اپنی ماں کی بات ماننے پہ مجبور کر دیا، اور وہ لڑکی بیچاری بھی
میرے شوہر کی خالہ کے ہاتھ چڑھ گئے۔ ماریا آنٹی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اب کی بار بھی ان کی جیت ہو گئی ہو۔ لیکن جیسے ہی سب لوگ گاڑی میں بیٹھنے لگے، میں بھی بیٹھ گئی۔ میری ساس کو اس بات پہ خوشی ہوئی تھی کہ مجھے اپنی دیورانی کا احساس ہے، لیکن ماریا آنٹی کو یہ بات بہت بری لگی تھی۔ ماریا آنٹی مجھ سے کہنے لگی کہ ہاسپٹل میں زیادہ لوگوں کا رش برداشت نہیں کیا جاتا، تم چل کر کیا کرو گی، اپنے گھر میں ہی رہو۔ لیکن میری ساس نے میری حمایت کر دی۔ وہ بولی کہ نئی نئی بہو ہے، ماحول دیکھ آئے گی تو اچھا ہے۔ خیر ماریا آنٹی دانت چباتے ہوئے مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں جاتے ہی ماریا آنٹی نے ایک عجیب حرکت کی، مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں سے باہر چلی جاؤ، ہمیں یہاں پر اپنی بیٹی کا علاج خود کروانا ہے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں پر اس دن میں آئی تھی، اور اس کمرے میں مجھے میری ساس ہی لے کر آئی تھی، لیکن میری ساس کو باہر بھیج دیا گیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو اچھی خاصی رقم دی اور کہا کہ تم مجھے یہاں کا یونیفارم لا کر دو، میں نرس جیسا لباس پہن کر اس اندر ہونے والے کمرے کی کارروائی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم لوگوں کو یہاں آنا جانا بھی منع نہیں ہے۔ نرس پیسے لے کر آسانی سے یہ کام کرنے پر راضی ہو گئی۔ میں جلدی سے اس کا یونیفارم پہن کر اندر آئی اور اس کمرے میں موجود ایک پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ماریا آنٹی اس لڑکی کو بے ہوش کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ کر رہی تھی وہ سب ہوش اڑا دینے والا تھا۔ اب میں سمجھی تھی کہ ماریا آنٹی اتنی امیر کیوں تھی، اس کے گھر میں رکھے اتنے مہنگے صوفے اور اتنا مہنگا فرنیچر وغیرہ کہاں سے آیا تھا، ایسا فرنیچر جس کا انسان خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے پاس ایک اور لڑکی کھڑی تھی جو کہ دلہن کو پہنائے جانے والے زیورات اتار کر اسے نقلی زیورات پہنا رہی تھی۔ دلہن کے سارے اصلی زیورات اتار کر انہوں نے بالکل ویسا ہی دوسرا زیور دلہن کو پہنا دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دلہن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ تو لٹ چکی تھی، اس کا قیمتی خزانہ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ یہ بات نہ ہی میری ساس کو معلوم تھی اور نہ ہی گاؤں میں اور لوگوں کو، کسی کو بھی کانوں کان اس دھندے کی خبر نہ ہو سکی تھی۔ آدھے گھنٹے کے آپریشن مکمل ہو گیا تھا اور اس آپریشن میں اور بھی کچھ نہیں ہوا تھا، بس اصلی زیورات اتارے گئے تھے، اور پھر آپریشن پورا ہوا تو اسے گھر بھیج دیا گیا۔ میں یہ ساری باتیں جان چکی تھی، پر اب میں اپنی ساس کو کیسے سمجھاتی؟ میں نے انہیں کہا تو تھا۔ وہ کہنے لگی تم یہ ساری باتیں جھوٹ کہہ رہی ہو، اپنا زیور خود ہی میکے والوں کو دیکھ کر نقلی پہن لیا ہوگا، اس لیے تم یہ باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ باقی سب عورتوں کو جن کے ساتھ یہ رسم ہوئی ہے ان کا زیور جا کر چیک کر لیں۔ سب کے گھر والے آپ کو معلوم ہے یہاں پر لوگ کئی تولے سونا چڑھاتے ہیں اور اپنی بہو کو کوئی بھی خالی ہاتھ رہنے نہیں دیتا۔ اگر ان سب کا زیور نقلی ہوا تو پھر آپ مان لیجیے گا کہ ان سب عورتوں کو نقلی زیور چڑھایا گیا۔ میری ساس یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ بات اگر صرف ایک دو عورتوں کی ہوتی تو شاید ان کو احساس نہ ہوتا، لیکن اب جو ہو گیا تھا سو ہو گیا۔ بہت سے گھر لٹ چکے تھے، انہوں نے باقی لڑکیوں کو یہ رسم کروانے سے منع کر دیا، لیکن میری ساس اپنی اتنی امیر بہن سے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، سو یہاں حقیقی بات کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ وہ آج ہی ان کے دل میں ہے کہ کاش ہمیں بھی اس رسم حقیقت کا پتہ چل جاتا تو ہم اس طرح نہ لٹتے۔ ہماری کئی سالوں کی جمع پونجی اس عورت نے 1 مہینے میں ہڑپ کر لی اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لازمی تحقیق کر لینی چاہیے۔ آج کی ویڈیو اور یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔